کسی خود مختار ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی علامت ہے۔ ایسے کسی اقدام کے نتائج ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے، پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل، کہا بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ جنگی جنون پر مبنی سوچ کا عکاس ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی، عدم استحکام پیدا کرنے، سرحد پار کارروائیوں اور بین الاقوامی سطح پر گمراہ کن مہمات چلا رہا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیز اور جارحانہ زبان دراصل پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی اور مارکہ حق میں ہونے والی سبکی اور خفت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت، بین الاقوامی سطح پر اہم ملک اور جنوبی ایشیا کی تاریخ و جغرافیے کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ بھارت کو پاکستان کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے خطے میں پرامن بقائے باہمی کی راہ اپنانا ہوگی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریٹ کوپر نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا پاکستان انسداد دہشت گردی کا قابل اعتماد شراکت دار اور داعش کے خلاف کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی شراکت داری سے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے نام تعریفی خط لکھ دیا۔ کانگریشنل پاکستان کاکس کی جانب سے امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی شکریہ ادا کیا۔ لکھا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کیا اور اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کر کے حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیرپا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس سمیت امریکی کانگریس بھی پاکستان کے سفارتی کردار کا عوامی سطح پر اعتراف کر چکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر قالیباف کو چین کے امور کا نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے علی لاریجانی اور عبدالرضا رحمانی فضلے اس عہدے پر تھے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سامنے آ گیا۔ پنکی کے شناختی کارڈ پر کراچی کے علاقے گلشن اقبال ابوالحسن اصفہانی روڈ کا پتہ درج ہے۔ ملزمہ کا پاسپورٹ اپریل 2023 میں ایکسپائر ہو گیا تھا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کی۔ پنکی کے اہل خانہ کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی۔ پنکی کا معاملہ ARY نیوز پر اٹھائے جانے کے بعد پولیس حرکت میں آئی تھی۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ گجرپورہ پولیس نے 2018 میں منشیات فروش نواز کو گرفتار کیا۔ نواز کے قبضے سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ملزم انمول اور پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ گرفتار ملزم کے مطابق انمول اور پنکی ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ انمول پنکی سے منشیات خریدنے والوں کے نام جانتا ہوں لیکن ابھی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے بدقسمتی سے ہم نے اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ناسور کا خاتمہ کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ جلد پورا نیٹ ورک نیست و نابود کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ اقتصادی، سفارتی، دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر آذربائیجان نے ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کی۔ کہا پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ کا سہ فریقی فریم ورک کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ لوگوں کو عمارت سے نکال لیا گیا۔ 4 فائر ٹینڈرز اور 1 سناکل آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا۔
ट्रूथ सोशल पर लिखा, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। सदर ट्रंप ने पैगाम के साथ तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो जंगी जहाजों के दरमियान नजर आ रहे हैं। बाज जहाजों पर ईरानी परचम भी मौजूद हैं। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर जल्द कोई मुआहदा तय ना पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ईरान के साथ तनाज़ों का खात्मा चाहता है। तनाज़ों के खात्मे के लिए तेहरान को फौरी और संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। अमेरिका अपने मफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वजीर आला सोहेल आफरीदी की मुलाकात। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था, गंदुम और सीएनजी की बंदिश से गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। राहदारी न होने के बायस गंदुम महंगे दामों मिल रही है। सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को गंदुम फराहम करने पर आमादा है। पंजाब राहदारी फराहम करे तो हम सिंध से गंदुम हासिल कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, नए वुज़रा और मुशीरान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नजीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई शामिल हैं। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारी, मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। भाव ताव जारी। पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में फकीर नामी बैल के चर्चे। मालिक ने बैल के 35 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद की नया मामला, मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। शहरी दूर दूर से लाल बादशाह और नवाब को देखने के लिए आने लगे। जैकबाबाद की तहसील ठुल के गांव मोहम्मद सिद्दीक आराई ने पसंद की शादी की तनाज़ों पर घरों को जलाने की वीडियोस ARY न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने 12 नामजद और 20 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 को गिरफ्तार कर लिया। 2 सरदारों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की वीडियो वायरल। वीडियो में सरदार सद्दाम हुसैन ने एतराफ किया, सरदार अहमद अली चन्ना के सरेआम घर जलाए हैं। सरदार अहमद अली चन्ना ने कहा, सरदार सद्दाम हुसैन बरोडो ने 500 अफराद के साथ हमला कराया है। कराची इब्राहिम हैदरी रेडी रोड चाइना कट पर पुलिस और मुसल्लह अफराद में झगड़ा। खुफिया इतला पर छालिया की पकड़ी गई गाड़ी छीन कर फरार। आला पुलिस हुकाम के अहकामात पर इब्राहिम हैदरी थाने में 2 मुकदमात दर्ज। FIR के मुताबिक गाड़ी तलाशी के दौरान अचानक 14 से 15 नामालूम अफराद डबल केबिन गाड़ी पर आए। कुछ कोस्ट गार्ड की वर्दी में मलबूस थे। हाथापाई की और पुलिस पार्टी से जबरदस्ती गाड़ी छीनी। कार ड्राइवर इस्माइल को भी हमरा ले गए। पुलिस ने साथ ही इरफान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर अंदरून गली वाटर पंप नई आबादी में घर से तैयार और गैर तैयार शुदा गुटखे का मवाद बरामद हुआ। IMF अहदाफ के मुताबिक रिटेल सेक्टर से सेल्स टैक्स की आमदनी बढ़ाने का मिशन। हुकूमत का आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। FBR जराये का कहना है, आइंदा हफ्ते IMF से रिटेलर स्कीम पर मुज़ाकरात के दौरान हतमी मंजूरी ली जाएगी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। फिक्स टैक्स स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर 1% टैक्स अदा करना होगा। FPCCI का तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स की शरह में 5% कमी का मुतालबा। आइंदा माली साल के बजट के लिए वजारत खजाना को तजावीज इरसाल करती। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स 35 से कम करके 30% करने की तजवीज। 9% सरचार्ज खत्म करने, नॉन टैक्स स्लैब 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तजवीज भी दी गई। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम का सफर बखूबी तय कर रहा है। मार्का हक ने साबित कर दिया, पाकिस्तानी कौम किसी भी बैरूनी जाहिरियत का मुकाबला कर सकती है। सिंध की बल्दियाती नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन के लिए वोटिंग पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम रह गए। 9 शहरों फैरोज की UC शहमी डेरो और UC मोलहन सक्खर की 3 बल्दियाती नशिस्तों पर पोलिंग
جیکب آباد ضلع کونسل کی ایک نشست پر بھی ضمنی الیکشن، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جامعات اب گریجویٹ پروگرامز کے لیے اپنے الگ انٹری ٹیسٹ نہیں لے سکیں گی۔ تمام داخلے ایچ ای سی کی تعلیمی ٹیسٹنگ کونسل کے تحت ہیٹ یا جی آر ای ٹیسٹ سے مشروع۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایم فل اور پی ایچ ڈی داخلوں کے لیے نئی پالیسی نافذ کر دی۔ ایچ ای سی نے میرٹ کے فروغ کے لیے گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی 2023 کی بعض شقیں واپس لے لیں۔ ممتاز صحافی، دانشور اور اردو ڈائجسٹ کے بانی الطاف حسن قریشی کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ صحافیوں، ادیبوں، سیاسیوں، مذہبی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان، وفاقی وزراء عطا طاہر اور احسن اقبال بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا الطاف حسین قریشی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سویڈن میں خالستان ریفرنڈم کے کارکنان نے ہوٹل میں مقیم بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف ہوٹل کے باہر احتجاج کیا۔ سکھ مظاہرین نے رات گئے گوٹھے ٹاورز کا گھیراؤ کیا۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت پر سکھ برادری کے خلاف سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا، مودی کو سکھوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لندن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا۔ نکبہ ڈے کے حوالے سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس کی کارروائی، کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ جیرمی کوربن بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ کراچی کے نوجوانوں کا رات میں گاڑیاں دوڑانے کا خواب پورا۔ پاکستان میں پہلی بار فلڈ لائٹس ڈریگ ریس، پاکستان بھر سے 60 سے زائد ڈرائیورز کی شرکت۔ لیجنڈری ڈرائیورز نادر مکسی، رونی پٹیل اور شجاع شیروانی بھی ایکشن میں نظر آئے۔ طارق خان فاسٹسٹ ٹائم آف دی ڈے کا اعزاز جیت کر فاتح قرار پائے۔ طارق نے فاصلہ 7.60 سیکنڈز میں طے کیا۔ نادر مکسی نے کہا، فلڈ لائٹس میں ڈریگ ریس کا انعقاد خواب لگ رہا ہے، یہ موٹر سپورٹس میں نئے دور کا آغاز ہے۔ اور فلمی دنیا کے معروف کین فیسٹیول میں پاکستانی اداکارہ سنم سعید کی شاندار انٹری۔ سنم سعید ریڈ کارپٹ پر آئی تو لوگوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا اور ان کے انداز کو خوب سراہا۔ فرانس میں جاری کین فلم فیسٹیول کے ساؤتھ ایشین ویمن ایکسلنٹ سنیما اینڈ آرٹس کے اعزازی گروپ میں شامل سنم سعید نے ڈیبیو کیا ہے۔